بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عظیم صحابی رسول، عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کی کچھ کوشیں بیان کریں گے۔ حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام تھے، بکریاں چرانے کی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ حضرت بلال حبشی ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام سے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے حسب معمول۔ جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چروائے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو ہم سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھرنا اللہ پاک کا کام۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سیدنا بلال آپ کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کو کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال جو پہلے ہی اپنا دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رسول اللہ کی محبت کے ایسے اسیر ہو گئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسا کرنے پر آپ کا مالک آپ کو صحرا کی دھوپ میں گرم ریت پر لٹکا کر اوپر گرم ریت پتھر رکھ دیتا۔ حضرت بلال کاکا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان معصوم چہروں پر بے تحاشا مارتا اور شرک کے لیے مجبور کرتا، مگر یہ حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آخر تھک کر کے کہنے لگے کہ بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق ادھر سے گزرے تو حضرت بلال کو کفار کے ہاتھوں پیٹتا دیکھ کر بےتاب ہو گئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال پر ہونے والے ظلم کا ذکر رحمت عالم سے کیا تو رحمت للعالمین کی آنکھیں حضرت بلال کے مصائب سن کر اشک بار ہو گئی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال کو سخت تکلیف دی جا رہی ہے۔ سرور کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، کچھ چھپے ہوتے بلال کو خرید لیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عباس سے جا کر کہا کہ مجھے بلال خرید دو۔ حضرت عباس نے خرید دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔